کہ جو کچھ ہماری بساط کے مطابق ہوگا ہم سکھر پریس کلب سے تعلق رکھنے والے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے بھی فوری طور پر اپنے اقدامات کریں گے۔ میں درخواست کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب سربراہ پی ڈی ایم اور جمعیت علماء اسلام کی خدمت میں کہ وہ میڈیا کے حضرات سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیلاب کی تباہ کاریاں جس کا مشاہدہ میں نے کیا، یقیناً وہ بلا حدود ہے، اور اس پر تفصیلی بات راشد سلم صاحب نے کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کارکنوں کی، اور صرف جمعیت علماء اسلام نہیں، جس تنظیم نے بھی اور جس ویلفیئر ایسوسیشن نے بھی جہاں جہاں پر خدمات کی ہیں اور اپنا حصہ ڈالا ہے، میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے لیے ہمیں قومی جذبے کے ساتھ اس آزمائش سے نکلنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور اس وقت جو متاثرہ لوگ ہیں ان کی دادرسی جو ہے وہ ایک انسانی فریضہ بن جاتا ہے، ایک اسلامی فریضہ بن جاتا ہے۔ تو اس سے آگے اگر آپ کوئی سوالات ہیں تو آپ اچھا مولانا صاحب، آپ نے مختلف اضلاع کا دورہ کیا ہے، سیلاب ہو، بارش ہو، بہت ساری تباہ کاری ہوئی، کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کتنا افیکٹڈ ہوا ہے اور گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ جہاں جہاں بھی میڈیا جا رہی ہے، نہ سندھ گورنمنٹ نظر آ رہی ہے، نہ وفاقی ادارے نظر آ رہے ہیں، صرف جو ہے سماجی تنظیمیں ہیں، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ لوگوں ان کی متاثر کی مدد کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کہاں ہے؟ آپ میں ایڈ کروں گا مولانا صاحب، ہم روزانہ کی بنیاد پر سن رہے ہیں سکھر ایئرپورٹ پہ طیارے اتر رہے ہیں امدادی سامان لے کے، وہ تقسیم ہوتا کہیں پہ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے حکومت کی نظر۔ اس سے تھوڑی دیکھیے، میں ایک جو پہلے دن سے میری ایک پالیسی ہے کہ میں اس آزمائش کے ماحول میں اس پر کوئی کسی پہ سیاسی تنقید کرنا، پارٹی سیاست کے حوالے سے بات کرنا، اس سے پوری طرح اجتناب کر رہا ہوں۔ لیکن جو فضائی دورہ کل میں نے کیا ہے 6 اضلاع کا، ان 6 اضلاع میں پانی کے اندر کہیں کوئی فاصلہ مجھے نظر نہیں آیا، یعنی پورے تسلسل کے ساتھ ایک سمندر کی طرح پانی کھڑا ہے، اور سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا کہ یہ ایک حکومت کیا کئی حکومتوں کے بس میں بھی نہیں ہے، کیا صورت ہو سکتی ہے۔ ابھی صرف لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، چاہے پانی سے نکالنے کا عمل ہو، چاہے ان کو خیمے مہیا کرنے کا۔ لیکن سندھ کی اس گرم موسم میں جس طرح وہ پتلے چادروں کے سائے میں اور درختوں کے سائے میں گزار رہے ہیں وقت، میں نہیں سمجھتا کہ سوائے اس کے کہ اللہ توفیق دے رہا ہے ان کو، اور انسان بہت شوق ہے ہر مشکل وقت میں وقت گزار لیتا ہے، ورنہ یہ کوئی انسانی زندگی کی علامت نہیں ہے۔ انسانی زندگی مکمل طور پر معطل ہے، اور اس کو بحال کرنے کے لیے ایک قومی جذبے سے کام کرنا ہوگا۔ جو سامان آ رہا ہے، جس طرح رفاہی تنظیمیں پورے دیانت کے ساتھ لوگوں تک امانتیں پہنچا رہی ہیں، حکومت کا بھی فرض ہے۔ اگر وہ حکومت کہتی ہے کہ باہر ملکوں سے کوئی 110 یا 120 طیارے آئے ہیں، بحری جہاز کے ذریعے سے امداد آئے ہیں، تو پھر وہ نظر آنا چاہیے کہ وہ پبلک تک پہنچ رہا ہے، اور اس میں لوگوں کی شکایتوں کا ازالہ ہونا چاہیے۔ پہلی ذمہ داری ظاہر ہے حکومت کی ہے، کیونکہ اس کے پاس وسائل ہیں، اور رفاہی تنظیمیں تو بیچارے محدود وسائل کے اندر کام کرتی ہیں، اور کچھ وقت کے لیے کر کے پھر اس کے بعد اس پہ سکت بھی نہیں رہتی، پھر دوبارہ اس کے لیے جمع پونجی کرنی ہوتی ہے، اور بھیک مانگ کر کچھ چیزیں اکٹھی کر کے لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہیں۔ تو اس پہ حکومتوں کو یقیناً اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، چاہے وفاقی حکومت ہو، چاہے صوبائی حکومت ہو۔ اور ہم نے تو خیبر پختونخوا میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم یہاں کی حکومت کے ساتھ بھی سیلاب کی تباہ کاری میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے بیٹے جو ہے وہ کمیونیکیشن کے وفاقی وزیر ہیں، اور ہائی وے سندھ میں جو ہے ہائی وے نیشنل ہائی وے تمام کے تمام معطل رہے، بند رہے، اور کافی علاقوں میں تو ٹرانسپورٹ مطلب جو ہے نا وہ اس کراچی کا دیگر شہروں سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ آپ کا بیٹا وفاقی وزیر ہے، تو کیا بحالی کا کام ہو رہا ہے؟ وہ تو ابھی ظاہر ہوئے ہیں۔ جی میں گزارش کروں، پورا انفراسٹرکچر سڑکوں کا مکمل طور پر ملک میں تباہ ہے، جہاں جہاں سیلاب آئے ہیں پانی اتر نہیں رہا۔ لیکن ساتھ ہی جو انہوں نے اعلان کیے ہیں وہ حوصلہ افزا ہیں کہ اگر وفاق اپنے خزانے سے ان کو مدد نہیں بھی دے گی
تو NHA اپنے اخراجات کے ساتھ ان کی بحالی کے لیے آگے بڑھے گی۔ ابھی صرف اتنا ہوا ہے کہ جہاں راستے منقطع تھے ان کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن سڑکوں کو واپس اپنی حالت پہ واپس لانا، اس پہ یقیناً وقت بھی لگے گا۔ اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی ہوگی، فنڈز متعین کرنے ہوں گے اس کے لیے، اور ایک بہت بڑا کام ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ ہم صرف ایک سوال کر کے اور پھر اس کا جواب فوری طور پر حاصل کر سکیں۔ اس کے جواب کے لیے ہمیں پلیز ایک منٹ جی، میں سب کو مہربانی کریں۔ انس جی ون بائی ون سب کو دیں۔ لیکن جو شکایتیں ہو رہی ہیں کہ صوبائی حکومت بھی صرف ایک پارٹی اور منتخب وڈیروں کو مطلب تقسیم کر رہی ہے، تو وفاقی حکومت وزیر اعظم 2 مرتبہ یہاں پہ آئے لیکن پھر بھی جو تقسیم ہے وہ منصفانہ طور پہ نہیں ہو رہی ہے۔ اب آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اس پر سندھ کے لوگ خود تبصرہ کریں۔ وہ جو شکایت کریں گے ہم ان شکایتوں کو اہمیت دیں گے، ان کو سنجیدہ لیں گے، اور صوبائی حکومت باہر سے امداد آ رہی ہے، ان کی وساطت سے اگر جا رہی ہے تو ان کو ٹھیک لوگوں تک پہنچتے ہوئے نظر آنا چاہیے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ اور مقامی طور پر آپ صحافی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو، اور سیاسی جماعتیں بھی دیکھ رہی ہیں، ہماری جماعت بھی صورتحال کو دیکھ رہی ہے، اور اس کو مقامی سطح پر آپ ضرور اس پر تبصرہ بھی کریں، ان کو زیر بحث بھی لائیں تاکہ حکومت کو متنبع کر سکیں۔ ون بائی ون سب کو لے رہے ہیں۔ تباہی ہو گئی، اور دوسری طرف مہنگائی بجلی کی صورت میں یا پیٹرول کی صورت میں مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب جو PTI کی گورنمنٹ تھی اسی ٹائم جو 5 روپے یا 10 روپے یا 50 روپے بڑھتا تھا، اسی ٹائم ہر ایک سیاستدان چیختے تھے۔ ابھی کیوں خاموش ہے؟ ابھی تک مذمت کا بھی بیان نہیں آ رہا ہے، کیوں آپ ہی اس کے PTM کا سب رہا ہے؟ بات مذمت کی جہاں تک تعلق ہے، اس کا تعلق پالیسیوں کے ساتھ ہے۔ جن پالیسیوں کے ساتھ ہم نے اپنی ملک کی معیشت کو IMF کے حوالے کیا معاہدے کر کے، جن پالیسیوں کے تحت ہم نے اپنے اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کیا اور اس کو IMF کی ورلڈ بینک کی آزادی سے تعبیر کیا، اور آج وہ حکومت کہتی ہے کہ وہ پارٹی کہتی ہے کہ ہم آزادی دے دیں گے لوگوں کو۔ کس چیز کی آزادی دے رہے ہیں؟ IMF نے سب کے حوالے تو آپ نے کیا ہے، آپ کے اپنے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے سب کچھ ان کو لکھ کر دے دیا ہے۔ تو پالیسیاں جو ہیں وہ اصل میں حمایت یا مذمت کی بنیاد ہوتی ہیں۔ ان پالیسیوں کے جو اثرات ہوتے ہیں، حکومت کی تبدیلی سے وہ اثرات ختم نہیں ہوتے، بلکہ ایک وقت تک اس کے انتہائی منفی اثرات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب 3.5 سالوں کی وہ ناکام پالیسیاں کہ جس نے ملک میں یہ ساری معاشی بدحالی پیدا کی، 3-4 مہینے کے اندر اگر آپ کہیں ہاں اضافہ ہوا ہے، میں خود اس پر پریشان ہوں، اور ہم اس پر حکومت پہ اور وزیر اعظم پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے فوری طور پر ایسے اقدامات کریں، چنانچہ وہ لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم معیشت کو سنبھال سکیں، مہنگائی کو کنٹرول کر سکیں، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قوت کو ہم بڑھا سکیں۔ یہ ساری چیزیں پالیسی سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن پالیسی پچھلی حکومت نے بنائی، اب ہم بھگت رہے ہیں ان چیزوں کو، تنقید کا نشانہ بھی ہم بن رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک PTI کا یا عمران خان کا تعلق، جس طرح اپنی حکومت کے دوران وہ ایک نااہل جماعت اور نااہل قیادت ثابت ہوئی، آج سیلاب کی تباہ کاری بھی اسی طرح نااہل ثابت ہوئی۔ حکومت میں جانے کے بعد جہاں وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ سیلاب سے بڑی آزمائش قوم پر نہیں آ سکتی، اور اس میں ان کا کردار زیرو ہے، صرف نمائش کی حد تک۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جہاں جس ضلع میں یا جس تحصیل میں وہ 25 ٹرک لے کر جاتے ہوں اور 25 ٹرکوں میں صرف 2 ٹرکوں کا سامان ہو، اور وہ بھی صرف پینے کے پانی کا، اس طرح ڈرامے کیوں کیے جاتے ہیں؟ اور ناخن کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوانا، یہ تو بڑی آسان بات ہے۔ تو یہ حکومت کرتے ہوئے بھی نااہل تھے، اور اپوزیشن کرتے ہوئے بھی، اور سیلاب کی تباہ کاری میں لوگوں کی مدد کرتے ہوئے بھی نااہل ثابت ہوئے۔ مولانا صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ پہلے حکومتیں 1 by 1 ہوتی تھی، اب سوالات بھی 1 by 1 ہو رہے ہیں۔ تمام لوگ اپنی جگہ پر یہ باتیں تو کر رہے ہیں کہ احتساب کا عمل بھی ہو، معاملات کو بہتر ہو، پالیسی بھی۔ 75 سال گزر گئے ہیں، ہم آج بھی پریشان ہیں کہ پاکستان کے اندر حکومت کس کی ہے، عدلیہ کی ہے، سیاستدانوں کی ہے، یا کسی اور کی ہے۔ 75 سال بعد بھی آج ہم بھیک مانگ رہے ہیں، اتنے بڑے کرائسس سے گزر رہے ہیں، لیکن لوگ
तड़प रहे हैं, लोगों का हालत वगैरह आप खुद देख रहे हैं। तो ये पॉलिसी कौन तब्दील करेगा, कब होगा, ग्रैंड डायलॉग होगा या इसी तरह ही पिटते रहेंगे, बातें करते रहेंगे? सवाल में तो आपके साथ हूँ मैं, बिल्कुल संजीदा सवाल है, वैलिड सवाल है। 75 साल से हम तरक्की की बात करते हैं लेकिन तज़ल्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं। हम जमहूरियत की जंग लड़ते हैं लेकिन जमहूरियत कमज़ोर होती चली जाती है। हम एस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती को कम करने और सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं लेकिन सिविल सुप्रीमेसी कमज़ोर होती जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर होती जा रही है। ऐसा क्यों है, ये अहम सवाल है और मैं खुद ये सवाल उठाना चाहता हूँ, हर फोरम पर मैंने उठाया है। तो ये बातें आपकी बिल्कुल अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त जो हमें मारूजी सूरत हाल दरपेश है और फौरी नौइयत का मसला दरपेश है वो आपके सामने है और उस पर हम बात भी कर रहे हैं और इससे हम निकलने की कोशिश। मौलाना साहब, इमरान खान ने जिस तरह से आर्मी चीफ के हवाले से बयान दिया है और ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की और इदारों की आपस में बन गई है, कि अगर इस तरह से होता रहे कि मुदाफ़िक भी हो इदारों में और आप सीनियर पॉलिटिक्स है तो ये हमारे इदारे कहाँ जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि आगे चलकर इमरान खान के हाथ में हुकूमत आ जाए। आप नवाज शरीफ से अपना शहबाज शरीफ ने तकरीर के हवाले आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले मुशावरत की है, पीटीआई ने अदालत जाने का फैसला किया। देखिए, अदालत आइन के मुताबिक फैसला करेगी और ये जो ताज्जुब की बात यह है कि एक बैनुल-अक़वामी मुजरिम और एक इम्पोर्टेड चोर वो पाकिस्तान की हुकूमत और सियासतदानों की बात करता है, इदारों की बात करता है। ये दर हकीकत जो मुजरिम है सियासी तौर पर हमारी नज़र में, जो इम्पोर्टेड चोर है, फॉरेन फंडिंग केस से उसकी पोजीशन वाज़े हो गई है, फ़र्द जुर्म उस पर आयद होने वाला है। अब वो सियासी लीडर बनना चाहता है। इदारों पे तनकीद करो, फ़ौज पे तनकीद करो, अदालत पे तनकीद करो, पार्लियामेंट पे तनकीद करो, जमहूरियत पे तनकीद करो, ताकि जब उस पर हाथ डाला जाए तो वो कहे कि शायद एक सियासतदान पर हक गोई के पादाश में हाथ डाला गया है। ये नहीं होगा। मुजरिम पे हाथ डाला जाएगा, मुलजिम पे हाथ डाला जाएगा, कौमी मुजरिम और इम्पोर्टेड चोर उस पे हाथ डाला जाएगा इंशाअल्लाह। और उनको अब न कोई सियासतदान तस्लीम करता है, न वो सियासी था, न वो सियासी है, न उनके आइंदा कोई सियासत मौजूद है। वो गिर चुका है और वो इशू बेस्ड सियासत कर रहा है। इशू बेस्ड सियासत जो है वो बुलबुले की तरह होती है, कुछ वक्त के लिए है और फिर उसके बाद खत्म हो जाता है। प्लीज जी, सबको मौका मिलेगा। जो बयान दिया है इमरान खान ने उसके आर्मी चीफ के हवाले से जो बयान दिया है कि मैंने इसका जवाब दे दिया ना कि वो एक सियासी बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसी बातें नहीं चलती। जीओआई का क्या फायदा है ऐसी बिल में? जीओआई की जरूरत तो नहीं है। ट्रांसजेंडर ये जीओआई की जरूरत नहीं है, ये पीटीआई की जरूरत है। बहुत शुक्रिया जी।